کن کن چیزوں پہ مشتمل ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جہاں سے ایف ایس سی کر کے آئے ہیں آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے انہی چیزوں پہ مشتمل ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے اکثر کوشچن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ سر میں نے بی ایس انگلش کے لیے اپلائی کیا ہے یا میں نے سول انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے, میرا ٹیسٹ کس طرح آئے گا. اس طرح کی بات بالکل یہ غلط ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے بیس پہ نہیں آتا کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. ٹیسٹ اس طرح آتا ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میں کیا پڑھا ہے. آپ لوگوں کا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ سر میں نے ایف اے کیا ہے یا میں نے آئی سی ایس کیا ہے یا میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہے, میرا ٹیسٹ کس طرح آئے گا. کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے ایف ایس سی کو دیکھ کر تیار کیا جاتا ہے. تو ایف اے والوں کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے جنہوں نے ایف اے کیا ہے, آئی سی ایس کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے, پری میڈیکل والوں کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے, نہ کہ پروگرام کو دیکھ کر. تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دوسرے سلائڈ سے بتاؤں گا کہ کس کس طرح کے ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. یعنی پری میڈیکل والوں کے لیے الگ ٹیسٹ ہوگا. جو مرضی اس نے پروگرام میں اپلائی کیا اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, چاہے اس نے جس پروگرام میں بھی بی ایس انگلش ہو, سائیکالوجی ہو, سول انجینئرنگ ہو, جس میں بھی اس نے اپلائی کیا اور ٹیسٹ اس کا ایک ہی ہوگا. لیکن پری میڈیکل والوں کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے, پری انجینئرنگ والوں کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایف اے والوں کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور آئی سی ایس والوں کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اب پری انجینئرنگ والوں کے لیے جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ کا بھی اور بیوٹمز کا جو این ٹی ایس ٹیسٹ ہے وہ بھی, کہ ان کو 20 نمبر کا جو ہے ٹوٹل 90 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 20 مارکس جو ہے وہ انگلش کے کوسچنز آئیں گے, ان کو 20 مارکس کے انالیٹیکل آئیں گے, 20 مارکس کے کوانٹیٹیو آئیں گے اور 30 نمبر کے جو ہے وہ ان کے سبجیکٹ سے آئیں گے. یعنی وہ سبجیکٹس جو انہوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہو. جس طرح میں نے پچھلے سلائڈز میں بتایا کہ آپ کے ایف ایس سی کو دیکھ کے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے, تو یہ 30 نمبر جو ہے یہ ان سبجیکٹ سے اٹھاتے ہیں جو آپ لوگوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہیں. تو یہ جو کوانٹیٹیو اور انالیٹیکل ہے یہ تو سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہے, پاکستان کے ہر ٹیسٹ میں آج کل انکلوڈ ہوتے ہیں. اور 20 نمبر جو ہے وہ انگلش سے آئیں گے. تو انگلش میں جو ہے وہ 5 نمبر کے سینٹنس کمپلیشن آتے ہیں, 3 نمبر کے انالوجی آتے ہیں اور 4 نمبر کے انٹونیمز آتے ہیں, 5 نمبر کے کمپریہنشنز آتے ہیں اور 3 نمبر کے جو ہے وہ سینونمز آتے ہیں. اسی طرح انالیٹیکل میں جو ہوتے ہیں وہ 12 نمبر کے سیناریو بیسڈ کوسچنز آتے ہیں اور 8 نمبر کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بیسڈ کوسچنز آتے ہیں. اسی طرح کوانٹیٹیو میں جو ہوتے ہیں 20 نمبر کے, اس میں 13 نمبر کے ارتھمیٹکس آتے ہیں, 4 نمبر کے الجبرا آتے ہیں اور 3 نمبر کے جو ہے وہ جیومیٹری کے کوسچنز آتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں پری انجینئرنگ والوں کے لیے, تو فزکس, کیمسٹری اور میتھ سے 10-10 نمبر کے کوسچنز آئیں گے جو آپ لوگوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہوں. اسی طرح پری میڈیکل والے جو ہے چاہے اس نے جس بھی پروگرام میں اپلائی کیا ہو ان کا ٹیسٹ اس طرح آئے گا کہ ان کا 90 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کے 20 نمبر کے انگلش کے کوسچنز ہوں گے اور 20 نمبر کے انالیٹیکل, 20 نمبر کے کوانٹیٹیو اور جو 30 نمبر کے ان کے سبجیکٹ کے ٹیسٹ ہوں گے یعنی فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی کے. تو ان کا ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے پری میڈیکل والوں کا. ایف اے والوں کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوگا, یعنی ایف اے والوں کا جو ٹیسٹ آئے گا بیوٹمز کے انٹری ٹیسٹ میں, وہ بھی اسی طرح ہوگا, لیکن اس میں چینجز یہ آئیں گے کہ ان کے جو سبجیکٹس ہے یعنی اسلامیات, ایتھکس, پاکستان اسٹڈی اور جنرل نالج, ان میں سے 10-10 کوسچن آئیں گے. باقی انگلش کا پورشن سیم ہوگا جس طرح پری میڈیکل والوں کا اور پری انجینئرنگ والوں کا ہوتا ہے. اسی طرح انالیٹیکل کا بھی سیناریو بیسڈ اور اسٹیٹمنٹ بیسڈ اسی طرح کے کوسچنز آئیں گے اور کوانٹیٹیو بھی سیم ہوگا ان کا. اسی طرح آئی سی ایس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس سی میں آئی سی ایس پڑھا ہو ان کا بھی 20 نمبر کا جو ہے وہ انگلش آئے گا اور 20 نمبر کا انالیٹیکل, 20 نمبر کا کوانٹیٹیو اور 30 نمبر کا ان کے سبجیکٹ ٹیسٹ جو یہاں پہ مینشن ہے یعنی فزکس, کمپیوٹر اور یہ ان کے سبجیکٹ کے نام میتھمیٹکس, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر, پروگرامنگ اسکل, فنڈامنٹلز آف ڈیٹا بیس, یہ والے کوسچنز آئیں گے ان کے. ٹوٹل ایم سی کیو جو ہے وہ 90 ہوتے ہیں سب کے. تو باقی ٹیسٹ سب کا سیم ہوتا ہے, صرف یہ جو ان کے سبجیکٹ
ہوتے ہیں سبجیکٹیو کوسچنس، وہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنرل سائنس والوں کے لیے اصل میں جنرل سائنس جو ہے وہ ایف ایس سی میں ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ایف ایس سی کا ایگزام جو دیتے ہیں اس میں یہ سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریگولر یونیورسٹی کا اسٹڈی جو وہ شروع کرتے ہیں۔ وہ اگر ایڈمیشن لینا چاہے تو ان کا ٹیسٹ اس طرح ہوگا کہ ان کا بھی 20 نمبر کا انگلش آتا ہے، 20 کا انالیٹیکل آتا ہے، اور 20 نمبر کا کوانٹیٹیو آتا ہے، اور 30 نمبر کا ان کے سبجیکٹ سے آتا ہے، یعنی میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس جو انہوں نے پرائیویٹ سبجیکٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایف ایس سی کے پرائیویٹ ایگزام میں، تو وہاں سے ان کا ٹیسٹ آئے گا، اور باقی تو ٹیسٹ سیم ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایکام کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح باقیوں میں بتایا گیا ہے، انگلش کا جو ہے نا ان میں سے 20% جو ہے نا وہ انگلش کا کاؤنٹ ہوگا، اور اسی طرح 20% جو انالائٹیکل کا، اور 20 کوانٹیٹیو، اور 30 نمبر جو ہے نا وہ ان کے پرسنل سبجیکٹ سے آئیں گے، مطلب جس طرح ایکام میں پڑھاتے ہیں اکاؤنٹنگ، کامرس اور اکنامکس۔ تو ٹوٹل 90 مارکس کا وہ پیپر ہے، ان میں سے جو باقی میں نے بتایا 20 اور ساتھ میں 30 کر کے سبجیکٹس کے مارکس ہیں۔ اور اسی طرح جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی میں آرٹس اینڈ ہیومینٹیز رکھا تھا، تو ان کے لیے ٹیسٹ کا پیٹرن کچھ یوں ہوگا کہ انگلش کے ان کے 20 ایم سی کیوز آئیں گے، اور انالیٹیکل کے 15 ایم سی کیوز آئیں گے، اور کوانٹ کے بھی 15 ایم سی کیوز آئیں گے اسی طرح۔ لیکن ان کے جو سبجیکٹس ہے آرٹ اینڈ ہیومینٹیز، ان سے ان کے 50 ایم سی کیوز آئیں گے، جس طرح کہ اسلامیات، ایتھکس، پاکستان اسٹڈی، جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس، ان سے جو ہے ان کے 50 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی ٹیسٹ سے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ وہ عموماً عام اسٹوڈنٹس نہیں دیتے، یہ وہ سبجیکٹس ہے جو پرائیویٹ رکھتے ہیں ایف ایس سی میں، جو اسٹوڈنٹس پرائیویٹ ایگزامز دیتے ہیں اور وہ یہ والے سبجیکٹس رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ بکس کی بات کریں بیوٹمس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یا نیٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، تو دونوں کے لیے ایک ہی ٹائپ کی بکس استعمال ہوتی ہے۔ وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایف ایس سی کس چیز میں کی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے بک نظر آ رہی ہے، نیٹ آئی ای اے پری انجینئرنگ والوں کے لیے۔ جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ پڑھی ہے تو ان کا ٹیسٹ جو ہے ایف ایس سی میں وہ یہاں سے آئے گی، تو وہ یہ بک لے لے، یہ بک پرچیز کرے۔ میں ٹرائی کروں گا اگر میرے پاس پڑی ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ نیٹ آئی ای، یہ ڈوگرس کی بک ہے، تو یہ بک آپ لوگ لے لیں۔ اسی طرح جن اسٹوڈنٹ نے پری میڈیکل پڑھی ہے ایف ایس سی میں، تو وہ یہ نیٹ آئی ایم کی بک لے لیں، ڈوگرس کی، ڈوگرس کمپنی ہے، تو وہ یہ بک لے لیں۔ ان کا ٹیسٹ یہاں سے آئے گا، بالکل جو ٹیسٹ جہاں سے آتا ہے، یعنی ٹیسٹ کے سارے ایلیمنٹس اس میں موجود ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو بھی، انالیٹیکل بھی، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے پری میڈیکل پڑھا ہے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی ایم، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کتاب سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو آپ لوگ کوئی دوسرا بک جو ہے وہ پرچیز نہ کرے، اسی بک سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا، تو یہ بک بہتر ہے سب سے۔ اسی طرح جن اسٹوڈنٹ نے ایف ایس سی میں یعنی آئی سی ایس کیا ہے، تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی سی ایس اس بک سے آئے گا۔ یہ بھی ڈوگرس کی اچھی ہے، تو بازار سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں پھر بھی اگر میرے پاس پڑی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور لازمی بات آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ جو ایف ایس سی میں آپ لوگوں نے، جنہوں نے آئی سی ایس پڑھی ہے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہو، وہ یہ بک لے لے۔ اسی طرح ایف اے والے جو ہے وہ نیٹ آئی اے یعنی آرٹس، وہ یہ والی بک لے لے، نیٹ آئی اے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہو، بس تیاری اس بک سے کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی اے سے آئے گا۔ یہ ایف اے والوں کا ہے، میں نے اوپر مینشن بھی کیا ہے ان کا۔ اسی طرح یہ باقی ایک دو بکس اور بھی ہے